ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: القواعد الاربع. اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. معزز سامعین، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ رب العالمین کی توفیق سے آپ لوگ یہاں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں ایک اہم رسالہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے. اس رسالے کی قراءت اور اس کی کچھ تشریح آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی. آپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس رسالے کو بغور سماعت فرمائیں. یقیناً یہ رسالہ، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہماری زندگی کے لیے بڑا کارآمد ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی ہے مقام عیینہ میں، اور ان کا انتقال 1203 ہجری میں مقام دعیہ کے اندر ہوا. اگر عیسوی کی بات اگر کی جائے تو تقریباً 90 یا 91 سال بقید حیات رہے. اللہ رب العالمین نے انہیں ایک لمبی عمر دی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں دیا: خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جسے لمبی عمر ملی، بہت سال جیا اور اس کا عمل بھی اچھا رہا. اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کہ لوگ اس کے چلے جانے کے بعد اسے ان برے کاموں کے ذریعے سے یاد کر رہے ہوں. تو شیخ الاسلام کو اللہ رب العالمین نے لمبی زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کے اندر انہوں نے بڑے خیر کے کام کیے. خیر کے کاموں میں سب سے اہم کام یہ، عقیدہ توحید پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، رد شرک میں اور عقیدہ توحید کے اثبات میں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں میں ایک مشہور کتاب کتاب التوحید الذی حق اللہ علی العبید. اس کتاب کے اندر توحید کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے فائدے کو ذکر کیا. تو اس کے مقابلے میں شرک کی بھی حقیقت کو واضح کیا اور اس کے نقصانات کو بھی واضح کیا. ایک دوسری کتاب کتاب الکبائر. کتاب الکبائر یعنی کتاب و سنت سلف امت کے اقوال کی روشنی میں بڑے بڑے گناہوں کو انہوں نے یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک کتاب ہے الاصول الثلاثہ، چھوٹی سی کتاب، پتلی سی کتاب. اس کتاب کے اندر انہوں نے اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور پہچان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کو آسان
طریقے سے انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ انہی کتابوں میں سے کتاب ہے اصول الایمان۔ اصول الایمان اہل سنت والجماعت جن کے نزدیک جو اصول ایمان ہے، ایمان کی جو اساس اور بنیاد ہے، ان اصول ایمان کے تعلق سے جو احادیث تھیں، ان احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا اور جمع کیا۔ اسی طریقے سے مسائل جاہلیہ اور مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کتابوں میں سے ایک مختصر سی کتاب جو آج اور انشاءاللہ کل اور پرسوں جس کتابچے کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے، مختصر سی کتاب جس کتاب کا نام ہے کہ قواعد اربعہ۔ قواعد اربعہ، قواعد اربعہ ایک مختصر سی کتابچہ یا چھوٹا سا ایک پمفلیٹ جیسا ہے یا ایک رسالہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے توحید کے قواعد کو ذکر کیا، اسی طریقے سے شرک کے قواعد کا ذکر کیا، اور اسی کے اندر اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا کون سی سفارش اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگی اور کون سی سفارش اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، مردود ہوگی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے نواقض اسلام، جس کے اندر انہوں نے وہ بڑے بڑے ان چیزوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، جس کو نواقض اسلام کے نام سے انہوں نے جمع کیا۔ کتاب کی انہوں نے شروعات کی دعائیہ الفاظ کے ذریعے سے۔ یہ دعا ان کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، باطل سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے یوں دعا کر رہے ہیں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جو بڑا کرم والا، عرش عظیم کا مالک، کہ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رب العالمین تمہارا دنیا اور آخرت میں ولی بن جائے، دوست بن جائے۔ اگر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اگر ہمارا ولی اور دوست بن جائے، یقیناً وہ انسان کامیاب اور کامران ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ جب اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم کہ رب العالمین ایمان والوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ کئی قسم کی تاریکیاں ہیں، ظلم و زیادتی کی تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے، کفر کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، گناہوں کی تاریکی ہے، بددیانتی اور بدعملی کی تاریکی ہے، بے عملی کی تاریکی ہے، یعنی ان تمام تاریکیوں سے نکال کر اللہ رب العالمین نور کی طرف لائے گا۔ جب اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ولی اور دوست ہو تو انہوں نے یہ دعا کی ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین تمہارا دنیا اور آخرت میں ولی بن جائے۔ اور آگے دعائیہ کلمات انہوں نے یوں دی وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، تم جہاں کہیں بھی ہو آپ کی زندگی کے اندر برکت ہو، اللہ رب العالمین آپ کو مبارک بنائے، آپ کے علم کے اندر برکت ہو، آپ کے عمل کے اندر برکت ہو، آپ کے رزق کے اندر برکت ہو، آپ کی آل و اولاد کے اندر برکت ہو، یعنی برکت تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا میں جہاں کہیں بھی رہوں میں قابل مبارک رہوں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو قرآن کریم کے اندر جگہ دیا۔ مزید اور دعا انہوں نے کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں نوازے اس پر شکریہ ادا کرو۔ کسی بھی قسم کی نعمت اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہو، دولت کی، عہدے کی، منصب کی، امن و امان کی، اولاد کی، عمل صالح کی، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین نے نعمت تمہیں عطا کی ہو اس پر شکریہ ادا کرو، اس کی ناقدردانی نہ کیا کرو، اس کا غلط استعمال نہ کیا کرو، اس نعمت کا جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیا کرو۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ، اور اگر رب العالمین آزمائے،
رب العالمین امتحان لے، رب العالمین اس چیز کو چھین لے، صبر سے کام لیا کرو، صبر سے کام لیا کرو۔ وَإِذَا أَذْنَبَ أَسْتَغْفَرَ، اور اگر زندگی کے اندر کبھی گناہ ہو جائیں، لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، معافی طلب کیا کرو، اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ پھر ان 3 چیزوں کے بارے میں کہا کہ ہی وہ 3 چیزیں ہیں جو خوش بختی کی علامت ہے، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کی شان کتنی نرالی ہے، کتنی عجیب و غریب ہے۔ اگر اسے اچھائی ملتی ہو، خوبی ملتی ہو، اس کی زندگی کے اندر خیر آتا ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف آتی ہو، پریشانی آتی ہو، مصیبت آتی ہو، صبر کر لیتا ہے۔ یہ سوائے مومن کے کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایمان والوں کے زمرے میں رب العالمین ہمیں شامل فرمائے۔ آگے صاحب کتاب یا صاحب رسالہ کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اچھی طریقے سے جان لو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے کہ اس کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تمہیں توفیق دے۔ اس سے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں، ایک معلم کو اپنے طلباء کے لیے، ایک مربی کو اپنے ماتحت جن کی تربیت کی جا رہی ہے ان کے لیے، ایک استاذ کو اپنے شاگردوں کے لیے، ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعائیہ کلمات کہنے چاہیے، دعائیہ کلمات ان کے زبان سے نکلنے چاہیے، جیسا کہ شیخ نے یہاں دعا دی ارشدک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے۔ کس بات کی؟ لطاعتہ، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ سے محبت کی، انہوں نے دعا دی۔ پھر اس کے بعد اہم چیز انہوں نے بیان کی، وہ یہ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کرنا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کیا کرو۔ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت؟ اسی کو آگے انہوں نے بیان کیا ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی شرک سے بچے رہو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب تک زندہ ہیں، جب تک بقید حیات ہیں، جب تک روح تمہارے جسم کے اندر موجود ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، موت آ جائے۔ دلیل اس کے بعد دلیل بیان کرتے ہیں کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر میری ہی عبادت کے لیے۔ لیعبدون، اس کی شرح یا اس کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی۔ ایک تفسیر یہ یوحدون، یعنی عقید توحید پر جمے رہو، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ دوسرا مفہوم بھی اسی طریقے سے ہے یعبدوننی بالعبادہ یا یفردوننی بالعبادہ، یعنی عبادت میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا کرو۔ تو یہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، یعنی جب تمہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یعنی ہماری اپنی زندگی کا مقصد،
ہماری اپنی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کما عرفت ان اللہ خلقک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اپنی ہی عبادت کے لیے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان ان میں داخل ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا بیکار نہیں پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ آسمان، یہ زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اور انسان یا انسانوں میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے بس کھانے اور پینے کے لیے، زندگی اس طریقے سے گزارنے کے لیے۔ نہیں، پیدا کرنے کے مقصد کو اللہ نے واضح کیا، لیعبدون، اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت، حقیقی عبادت ہے کیا چیز؟ آگے کہتے ہیں ان العبادت لا تسمى عبادہ، عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا الا مع التوحید، توحید کے بغیر۔ یعنی عبادت کی بنیاد توحید ہے، توحید کے بل بوتے پر جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر نبی کی اتباع ہو تو وہی عبادت ہے، اور ایسی ہے عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے لیے اور نبی کے طور طریقے کے مطابق اگر عبادت ہے تو وہ عبادت ہے۔ جیسا ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسا کہ نماز نہیں کہی جا سکتی مگر طہارت کے ساتھ، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک اور صاف ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہوں تو وہ نماز ہے، وہ صلاح ہے، اور اگر وہ بے وضو ہو کر اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور حدث اکبر میں اگر ہے وہ مبتلا ہے تو اس کی بھی وہ نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نہانا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، پھر بھی وہ بغیر نہائے ہوئے اگر نماز پڑھتا ہو، بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھتا ہو تو اس کی وہ نماز نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو وہ رکوع اور قیام اور سجدہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، عبادت کے اندر اگر شرک داخل ہوا کسی بھی طریقے سے، محبت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، اتباع کے ذریعے سے اور کسی اور ذریعے سے اگر شرک داخل ہوا عبادت کے اندر، فسدت، وہ عبادت فاسد ہو جائے گی، وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ بِالْفَرْض، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے انبیاء کی ایک بڑی جماعت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، عبادت کی ہوگی، یہ ساری کی ساری عبادت ضائع اور برباد۔ تو یہاں صاحب کتاب کہتے ہیں اذا دخل الشرک فی العبادہ، اگر عبادت کے اندر اگر شرک داخل ہو گیا، فسدت، اس عبادت کو وہ شرک بگاڑ دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، وہ عبادت فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا گیا کسی بھی ناحیے سے تو وہ عبادت نہیں رہے گی۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے اگر کوئی باوضو تھا، وضو ہونے کے بعد اگر ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں وہ طہارت نہیں ہوگی، اس کا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر اگر شرک اگر داخل ہو جائے تب ایسے وقت میں وہ عبادت نہیں رہے گی، صاف الفاظ میں انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب تمہیں پتہ چلا، جب تمہیں یقین ہو چکا کہ شرک عبادت میں داخل ہوتا ہے، اگر ہو گیا
افسدہا، تو ایسی صورت میں وہ شرک عبادت کو بگاڑ دیتا ہے۔ کیسے بگاڑتا ہے؟ بگڑنے کے کیا شکلیں ہوتی ہیں، کتنی بڑی بگاڑ ہوتی ہے، اس چیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سمجھیں۔ ایک تو یہ احبط العمل، اس کا عمل بیکار ہوگا، ضائع ہوگا، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی آیت کریمہ کو سنی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا آپ کا عمل ضائع ضرور ہوگا۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر انبیاء کی یہ جماعت اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد، یہ بڑا نقصان۔ دوسرا نقصان، وصار صاحبہ من الخالدین فی النار، ایسا انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہوگا، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، اور کوئی بھی مدد کرنے والا اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑا نقصان۔ اور ایک نقصان یہ کہ اگر ایسا انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، بھلے قریبی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، خونی رشتہ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، صاف الفاظ میں کہا نبی کے لیے جائز نہیں، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، قریبی رشتہ دار حالت شرک اور کفر میں اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جب ایسی بات ہے، نقصان اتنا بڑا ہے، شرک کا اتنا بڑا نقصان اگر ہے، عرفت ان اہم ما علیک، تب ایسی صورت میں ضروری اس بات کا ہے کہ ہم شرک کو بھی اچھے طریقے سے پہچانیں اور توحید کو بھی اچھے طریقے سے جانیں، تاکہ توحید پر جمے رہیں اور شرک سے بچے رہیں، توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں، شرک سے روکیں۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کی وجہ سے، اس معرفت کی وجہ سے تمہیں اس جال سے، شرکیہ جال سے اللہ رب العالمین تمہیں نجات دیں، شرکیہ جال سے اللہ رب العالمین تمہیں بچائیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا، اگر آپ کے پاس معرفت ہوگی، اگر آپ جاننے والے ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں شرک سے بچا لے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کرنے والے مشرک کو اگر بغیر توبہ کے، اگر اس نے شرک کی، توبہ اس نے نہیں کی تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے گا۔ کبھی انسان نماز ترک کر دیا مثال کے طور پر، رب العالمین چاہے معاف کر دے گا، رب العالمین چاہے معاف کر دے گا۔ کسی بڑے گناہ کی طرف ملوث ہو گیا، ممکن ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے، یا ایک وقتی طور پر سزا دے کر رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے، لیکن ایک انسان شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، یا ایک وہ مشرک ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس تمہید کے بعد کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، یہی 4 قواعد ہیں، 4 اصول ہیں، 4 بنیادیں ہیں، اگر ان 4 بنیادوں کو آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ شرک سے آپ بچ جاؤ گے۔ کیا ہے وہ 4 بنیاد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ 4 بنیادوں کے اندر توحید کی عظمت کو بیان کیا گیا، توحید کی پہچان اس کے اندر کروائی گئی اور شرک کی بھی پہچان کروائی گئی، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید اور شرک کو اپنے طور پر وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے طور پر، جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں عقید توحید کو بھی سمجھایا جائے اور شرک کو بھی واضح کیا جائے۔ لیکن اگر آدمی اپنے طور پر اس کی تفسیر، اس کی تشریح
اس کا معنی، اس کا مفہوم اگر وہ سمجھائے گا تب ایسے وقت میں اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ 4 قاعدے جو ہیں یہ صاحب کتاب نے اپنے طور پر سے انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کی سیرت کی روشنی میں اس چیز کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس چیز کو انہوں نے یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اگر ان 4 قاعدے کو اگر ہم پہچان لیں گے تو ایسی صورت میں توحید، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جس کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا، اس توحید کا پہچاننا آسان ہو جائے گا اور شرک سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی۔ یہ آخر بار بار عقیدہ توحید کیوں، شرک کا رد کیوں؟ اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا ہونا ضروری، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید اگر نہیں یا شرک کے اندر ملوث اگر ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا اگر عمل بھی ہم لوگ کر لیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے عقیدہ توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر بار بار عقیدہ توحید کی آپ نے تعلیم دی۔ مدینہ پہنچے تو وہاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ نے فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یعنی تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو عقیدہ شرک سے بچے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا قاعدہ وہ یہ ہے، سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلا اصول جسے جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرون بان اللہ تعالی هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام۔ یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے، اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ قاعدہ کیا؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کفار جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، ان کے خلاف آپ نے جو لڑا، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مدبر ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، مدبر تدبیر کرنے والا، اس کائنات کا چلانے والا، رزق دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا، زندگی اور موت کا مالک، اس پوری کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، نافع ہے، ضار ہے، اور رب العالمین محیی ہے، زندگی دینے والا، ممیت ہے، موت دینے والا۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ اور اس توحید ربوبیت کا اقرار کفار کیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آج بھی توحید ربوبیت کا اقرار کر لے، اسے مان لے، اسے قبول کر لے، اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید کے اندر ایک توحید ہے، توحید الوہیت، اس کا ایک دوسرا نام ہے توحید عبادہ۔ توحید عبادت کا اقرار کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ صرف توحید ربوبیت کو مان لینے سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ فطرت کے اندر داخل ہے۔ سارے لوگوں نے اس چیز کو مانا یا مانتے ہیں، یہ فطرت کے اندر داخل ہے۔
کہ اس کائنات کا چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، رب العالمین، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، فائدہ پہنچانے والا وہی، نقصان سے بچانے والا وہی، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے بارش نازل کر کر، زمین سے اناج اگا کر رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ مخاطب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ اصل لوگ۔ آپ کے زمانے میں ایک طرف صحابہ ہیں، دوسری طرف کفار اور مشرکین بھی ہیں، لیکن یہاں مراد کفار اور مشرکین۔ آپ ان سے سوال کر لیں، یہ پہلا سوال کہ رزق کون دیتا ہے، رازق کون ہے، رزاق کون ہے؟ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، کان اور آنکھ کا مالک کون ہے؟ یہ رب العالمین نے جو اعضاء دیے، یہ جسم کے یہ اہم ترین اعضاء ہیں جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکتا ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر انسان حق اور باطل کے اندر تمیز کرتا ہے، تو اس کا حقیقی مالک کون؟ تیسری چیز، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ سے زندے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر کہا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اس کائنات کے اندر یہ بارش کا نزول، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ غروب ہونا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ مختلف قسم کے موسم، یہ ساری کی ساری چیزوں کی تدبیر کرتا کون ہے؟ جواب کیا؟ خود اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کے اندر ان کے جواب کو ذکر کیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، اور زندگی اور موت دینے والا اللہ، کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ۔ جب ایسی بات ہے، جب تم اس کا اقرار کرتے ہو، قل، فقل، آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ رب العالمین طرف پلٹتے کیوں نہیں؟ جب تم ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہی ہے، تو تم کیوں شرک سے باز نہیں آتے؟ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، یہاں پیدائش کے بارے میں ذکر کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کشادہ زمین، اس میں پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا کس نے پیدا کیے؟ یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے رب العالمین نے بنایا، یہ کس نے پیدا کیا؟ جواب کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آپ ان سے سوال کیجئے، یہ ساتوں آسمان کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ جواب وہی دیتے ہیں کہ اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صرف اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نافع ہے، ضار ہے، اور زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر صرف اس چیز کو صرف مان لیا جائے لیکن اللہ کی عبادت نہ کی جائے، تب ایسے وقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے خلاف آپ نے جنگ کی، جبکہ وہ ان باتوں کا اقرار کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات اور یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو مشہور ہے، عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، ہاتھی کا سال ابرہہ
جو ایک بڑی فوج جس کے اندر ہاتھی بھی تھے یہ لے کر یمن سے نکلتا ہے اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کا رخ کرتا ہے۔ مکہ پہنچنے کے قریب جب اللہ رب العالمین نے ان ہاتھیوں کو روک لیا اور اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا، عذاب نازل کرنے سے پہلے ایک وادی کے اندر عبد المطلب کے کچھ اونٹ چل رہے تھے، اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے اس پر قبضہ کیا۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ جن اونٹوں کو تم نے قبضہ کیا ہے یہ عبد المطلب کے ہیں۔ بہرحال عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہاں پہنچے، عزت اس نے کی، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ پھر اس کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں میرے آنے کا مقصد یہ ہے جن اونٹوں کو تیری فوج نے پکڑ لیا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ کہتے ہیں انی انا رب الابل، یہ جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں اس کا رب میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں۔ تب اس نے کہا میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا اور سمجھدار ہیں، میں آیا ہوں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، آپ کو فکر ہے آپ کے اپنے اونٹوں کی۔ تب انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب انہوں نے یہ دیا وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، یعنی اس گھر کا ایک پروردگار ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، وہ گھر وہ بیت اللہ اس کا رب ہے، اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے۔ سَيَمْنَعُهُ، وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اس کے سامنے عبد المطلب نے یہ بات کہی تو وہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ رب ہے، اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صرف توحید ربوبیت کو مان لینا کمال نہیں، اس کے اندر توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ایک جو اور بھی قسمیں ہیں اس کے اندر بھی خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے جس قاعدے کو صاحب کتاب نے یوں بیان کیا کہ وہ کفار، وہ مشرکین جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی، ان کے خلاف آپ لڑے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کو مانتے تھے اس حیثیت سے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ نافع ہے، اللہ وار ہے، اس طریقے سے وہ مانتے تھے۔ لیکن ایسا مان لینے سے کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، موحد نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا، بلکہ وہ حالت شرک ہی میں رہے گا، جیسا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس قاعدے کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے جو قاعدہ کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین بٹھائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کریں، حالات کچھ بھی ہوں، کسی بھی قسم کے حوادث ہوں، کسی بھی قسم کے مصائب ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم عقید توحید پر جمے رہیں، اور اللہ یہ بھی ہمیں توفیق دے کہ اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے بلانے کی رب العالمین ہمیں توفیق دیں، پورے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام نے عقید توحید کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین وہی نہج ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کا رب العالمین درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔